الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ آج امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ میں اللہ رب العزت نے آپ کو جو کمال اور جو مرتبہ عطا فرمایا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت فرماتی ہیں کہ الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، کہ لوگ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی عیال ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے بچے ہیں، کیونکہ جتنے بھی لوگ فقہ کے اندر معاملات کو اخذ کرتے ہیں قرآن و حدیث سے، تو کہیں نہ کہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے ہی مستفیض ہیں۔ جتنے بھی ائمہ مجتہدین ہیں تمام نے کچھ نہ کچھ امام اعظم ابو حنیفہ سے فیض حاصل کیا، چاہے وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا فیض جو ہے وہ فقہ میں ہر ایک نے حاصل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی جیسی شخصیت فرما رہی ہیں کہ لوگ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی عیال ہیں، اور آپ کی علمی مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بڑی شخصیت، آپ سے پوچھا گیا کہ اے امام مالک، آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ نے دیکھا ہے، ان کا زمانہ پایا ہے، تو آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو کیسا پایا؟ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امام اعظم ابو حنیفہ کو ایسا علم عطا فرمایا تھا، ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کسی ستون کی طرف، کسی پلر کی طرف یہ اشارہ فرما دیں کہ یہ پلر جو ہے سونے کا ہے، کسی ستون کی طرف اشارہ کر کے اگر یہ فرما دیں کہ یہ سونے کا ہے، تو اللہ نے امام اعظم کو یہ کمال اور یہ علم عطا فرمایا تھا کہ آپ اسے اپنے علم کے زور پر سونے کا ثابت فرما سکتے ہیں۔ اس قدر اللہ رب العزت نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو علم عطا فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی نعمان بن ثابت ہے، اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ کی کنیت کے حوالے سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ شاید آپ کو ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حنیفہ آپ کی کسی بیٹی کا نام ہے، تو ہرگز ایسا نہیں۔ آپ کو ابو حنیفہ کہنے کی علماء کرام نے کئی وجوہات بیان کی ہیں، جن میں سے 3 وجوہات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ ملت حنیفہ والے ہیں، یعنی اس ملت، اس مذہب والے ہیں جو باطل سے جدا ہے، تو آپ کو ملت حنیفہ والا ہونے کی وجہ سے ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو ابو حنیفہ ملت حنیفہ کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ 2 وجوہات اور ہیں۔ ایک، آپ کو ابو حنیفہ کہنے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ حنیفہ جو ہے عربی میں یہ نل کو کہا جاتا ہے، جو ٹوٹی ہوتی ہے، نل ہوتا ہے، اس کو بھی حنیفہ کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو اسی مناسبت سے ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، تو اب یہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نل کی کیا مناسبت ہے کہ آپ کو اس کی وجہ سے ابو حنیفہ کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، کیونکہ آپ ائمہ مجتہدین میں سب سے پہلے ہیں، پہلے امام آپ ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ مسئلہ ارشاد فرمایا کہ مائع مستعمل جو ہے اب اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا، مائع مستعمل کو وضو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جتنے بھی اس وقت آپ کے پیروکار تھے انہوں نے پھر ایک خاص قسم کے برتن بنائے، اور ان برتنوں میں ٹوٹیاں لگائی پانی حاصل کرنے کے لیے، اور ان کو ہر طرف سے بند کیا تاکہ مائع مستعمل جو ہے ان برتنوں میں داخل نہ ہو۔ تو آپ کے جو پیروکار تھے
وہ برتنوں کا استعمال کرتے ایسے برتن جن میں ٹوٹیاں لگی ہوتی، تو ٹوٹی کیونکہ حنیفہ کو کہا جاتا تھا اور آپ کی وجہ سے ہی وہ ایسے برتن استعمال کر رہے تھے، تو اس مناسبت سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا۔ تو آپ کو ابو حنیفہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی، اور اس کے علاوہ ایک وجہ بیان کی گئی کہ آپ کو ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حنیفہ جو ہے یہ عربی زبان میں دوات کو کہا جاتا ہے، انک کو کہا جاتا ہے۔ تو اب مناسبت کیا ہے آپ کو اس وجہ سے ابو حنیفہ کہنے کی؟ تو کہتے ہیں مناسبت یہ ہے کہ آپ کی جو کوفہ کی مسجد تھی جہاں طلباء کرام آپ سے دین متین پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، فقہ سمجھنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو ان کے پاس کثرت سے دواتیں موجود ہوا کرتیں، بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ بیک وقت 400 دواتیں جو ہیں وہ طلباء کے لیے وقف ہوا کرتیں۔ تو جب بھی کوئی مسجد میں آتا تو وہاں دواتوں کا ایک ڈھیر نظر آتا، تو دوات کو عربی میں حنیفہ کہا جاتا تھا، تو اسی مناسبت سے آپ مشہور ہو گئے ابو حنیفہ۔ بہرحال یہ کئی علماء کرام نے وجوہات بیان کی ہیں کہ حنیفہ ٹوٹی کو کہا جاتا ہے، حنیفہ دوات کو کہا جاتا ہے، ان مناسبتوں سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ملت حنیفہ والے ہیں۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو حنیفہ کہنے کی وجوہات ہیں، لیکن آپ کی بیٹی کی وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ نہیں کہا جاتا، نہ ہی آپ کی کسی بیٹی کا نام حنیفہ تھا۔ اور مشارق الانوار کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس کی برکتوں میں سے یہ ایک بڑی برکت ہے، اور آپ کے علمی کمالات میں سے ایک بہت بڑا کمال یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جیسی شخصیات، جناب خضر علیہ السلام جیسی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلسوں میں تشریف لایا کرتی تھیں، آپ کی مجلسوں میں حضرت خضر تشریف لایا کرتے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کیوں تشریف لایا کرتے، اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو پھر ہم کشف المحجوب کی طرف چلتے ہیں۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے لکھا ہے کہ یحییٰ بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا این اطلبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے یحییٰ بن معاذ رازی، اگر ہمیں تلاش کرنا چاہتے ہو عند علم ابی حنیفہ، تو ابو حنیفہ کے علم کی مجلسوں میں ہمیں تلاش کرو، تم ان کے علم کی مجلسوں میں جاؤ، تم وہاں پر ہمارا فیض پاؤ گے۔ تو اب جناب خضر علیہ السلام جیسی شخصیات امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلسوں میں جو آیا کرتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں اس لیے آیا کرتے تھے کہ آپ کی مجلسوں میں حضور کا فیض نظر آیا کرتا تھا۔ تو جناب خضر علیہ السلام جیسی شخصیت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آیا کرتی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تو کئی شاگرد ہیں، جیسے امام ابو یوسف ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ فقہ حنفی کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، لیکن کچھ بڑے بڑے نام ایسے بھی ہیں فقہ حنفی کے اندر، حنفیوں کے اندر، کہ جو پہلے شافعی تھے یا کسی اور امام کے مقلد تھے، بعد میں جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہوئے، مسلک تبدیل کیا اپنا۔ تو ان میں سے ایک بڑا نام حضرت امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ حضرت امام طحاوی جو ہیں یہ پہلے مسلک شافعی سے تعلق رکھتے تھے، امام شافعی کے مقلد تھے، بعد میں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک میں شامل ہوئے۔ تو آپ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جناب امام طحاوی شافعی سے حنفی کیوں ہوئے، آپ کے حنفی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام طحاوی فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے پاس سبق پڑھ رہا تھا، دوران سبق استاد نے ایک مسئلہ پڑھایا کہ اگر ایک عورت جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس حال میں کہ اس کے پیٹ میں ایک بچہ موجود ہے، تو فرماتے ہیں کہ استاد صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ اب عورت کا پیٹ کاٹ کر بچے کو نکالا نہیں جائے گا، لہذا عورت کا پیٹ کاٹنے کی اجازت نہیں، اور ساتھ ساتھ استاد نے کہا لیکن اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ ہے کہ عورت کا پیٹ جو ہے وہ کاٹا جائے گا، اس سے بچے کو نکالا جائے گا، لیکن شافعیوں کے نزدیک ایسا نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت امام طحاوی نے جب یہ مسئلہ سنا تو فوراً آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا آج سے میں مسلکن حنفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، میں شافعی مسلک کو چھوڑتا ہوں۔ تو استاد نے کہا کہ فقط اتنی سی بات پر آپ جو ہے وہ مسلک ہی چھوڑ رہے ہیں، شافعی مسلک کے شافعی چھوڑ کر حنفیوں کی طرف جا رہے ہیں، اس ایک مسئلے کی وجہ سے کیوں مسلک تبدیل کر رہے ہیں؟ تو امام طحاوی جیسی شخصیت فرماتی ہیں کہ میں اس لیے اپنا مسلک تبدیل کر رہا ہوں
کہ اگر میری ولادت ہوئی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے اس قول کی وجہ سے، اس نظریے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کیونکہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور میں اپنی ماں کے پیٹ میں موجود تھا، اور میری ماں کے پیٹ کو کاٹ کر مجھے نکالا گیا ہے، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر عمل ہے۔ اگر امام شافعی کے قول پر عمل کیا جاتا تو آج تو امام طحاوی یہاں دنیا میں ہی نہ آتا۔ اگر طحاوی دنیا میں آیا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ سے آیا، اس لیے زیادہ حق یہی بنتا ہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک میں شامل ہو جاؤں۔ امام طحاوی جیسی شخصیات جو ہیں وہ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک میں شامل ہوئیں، اور اس طرح آپ کے حنفی ہونے کا واقعہ ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تقوی کا عالم کیا تھا؟ آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو آپ کے قدموں سے کیچڑ جو ہے وہ ایک شخص کی دیوار پر جا گرتی ہے، یعنی آپ چل رہے تھے اور کیچڑ تھی رستے میں، تو چلتے ہوئے آپ کے قدموں سے کیچڑ جو ہے وہ ایک دیوار پر جا لگی، تو آپ پریشان ہوئے کیونکہ دیوار کچی تھی۔ اگر آپ اس کیچڑ کو ہٹانے کی کوشش کرتے تو اس میں دیوار کو بھی کچھ نہ کچھ خدشہ تھا کہ دیوار کی بھی مٹی جو ہے ساتھ میں کچھ نہ کچھ بکھر جائے گی، کچھ جدا ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کیچڑ کو صاف نہیں کرتے تب بھی نقصان ہے۔ اگر کیچڑ کو صاف نہیں کرتے تب بھی نقصان، اگر صاف کرتے ہیں تب بھی دیوار کی مٹی جو ہے وہاں سے جدا ہو جائے گی، تو دونوں صورتوں میں نقصان ہونا ہے۔ تو آپ اسی کشمکش میں، اسی پریشانی میں تھے کہ اتنے میں گھر کا مالک آ گیا جو کہ ایک یہودی تھا، اور اس نے آپ کا جو ہے قرضہ بھی دینا تھا۔ تو اس نے جب آپ کی یہ کیفیت کو دیکھا اور کہا جی حضرت میں کچھ دنوں تک آپ کو قرض لوٹا دوں گا، تو آپ نے فرمایا ہم قرض لینے نہیں آئے، ہم تو خود آج جو ہے اس معاملے میں ہے کہ اب تمہاری دیوار کا کیا ہوگا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا امام اور فقط اتنی سی بات پر جو ہے اس قدر جو ہے وہ تشویشناک کیفیت میں ہے، اس قدر پریشان ہے، تو اس نے کہا جی دیوار کے کیچڑ کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے کلمہ پڑھا کر آپ میرے دل کو پاک کر دیجئے۔ تو اتنی سی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسا تقویٰ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے تقوی کی وجہ سے جو ہے کئی لوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً آپ پر اللہ کا خاص فضل و کرم تھا، اور اس کی مثال میں قرآن سے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جسے حکمت عطا کی گئی، جسے علم عطا کیا گیا، اسے خیر کثیر دیا گیا ہے۔ تو یقیناً اللہ رب العزت نے آپ کو جو علم کی دولت عطا فرمائی تھی، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو خیر کثیر دیا گیا۔ بلکہ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ یقیناً بہت بڑے فقیہ تھے، اور آپ کی فقاہت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جائے کہ امام شافعی جیسے فرما گئے کہ تمام لوگ فقہ کے اندر امام اعظم کے عیال ہیں، امام اعظم کے بچے ہیں، امام اعظم سے مستفیض ہیں۔